बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे हाफिज रब नवाज से। राजपूत कल्चर डे के मौका पर ग्लोबल राजपूत इत्तेहाद की जानिब से राजपूत कल्चर के हवाले से लोधरा शहर में अज़ीमुश्शान तकरीब मुनक्कद की गई। राजपूत कल्चर की तकरीब का एहतमाम सीनियर वाइस चेयरमैन ग्लोबल राजपूत इत्तेहाद राव वकील अहमद और सदर पंजाब ग्लोबल राजपूत इत्तेहाद राव आबिद रशीद ने किया। राजपूत कल्चर के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में सदर राजपूत वेलफेयर सोसाइटी जिला लोधरा राव वसीम अहमद, जनरल सेक्रेटरी राजपूत वेलफेयर सोसाइटी राना मोहम्मद असलम और राव नवीद अख्तर, सदर जनरल स्टोर एसोसिएशन जिला लोधरा दानियाल नफीस म्यो, राव नवीद अहमद, राव इरफान शरीफ, राव मोहम्मद अली और राव बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। राजपूत कल्चर के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में राव आबिद रशीद ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि नज़्म ज़ब्त, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त को फ़रोग़ दें, अना कदौरत फूफा को मिटा दें, मोहब्बत, मुस्कुराहट और आजिज़ी को फ़रोग़ दें। किसी भी मौका पर अगर अहमियत ना मिले तो इसे सीरियस ना ले। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हर बुलाई के काम में पहल करें। आरिफवाला अंजुमन तुलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरा ने हाथों में फ़लस्तीन के परचम उठा रखे। रैली की क़यादत खान कमर आकू का मरकज़ी रुकन ATI ने की। रैली में मुकातबा फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आरिफवाला चौक मरले में ATI की तरफ से गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार मोहब्बत और एहतजाजी मुज़ाहरा किया, जिसमें ATI के ज़िम्मेदारान की क़यादत में तलबा के साथ साथ अहले इलाका के उलमा, मशाइख, ताजरान और मुती मुकातबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने फ़लस्तीन के हक में नारों के साथ रैली रवा दवा रखा। शुरा ने इसराइली परचम भी नजर आतिश किया। इस मौका पर खान कमर ज़मान अकोका जोया ने अपने खिताब में कहा कि अंजुमन तुलबा इस्लाम की तरफ मुल्क गिर एहतजाजी बाइकाट अमरीकी इसराइली मसनूआत की तहरीक इन्नमल मोमिनीन अखुवत के अनवान से चौक मरले में एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं उलमा मशाहिद से मशावरत के बाद फिलफोर गजा के मज़लूम मुसलमानों के लिए जहाद फी सबिलिल्लाह ऐलान करें, हुकूमती सतह पर एहतजाज और मसनूआत के बाइकाट करे, तमाम सरकारी इमारतों पर फ़लस्तीन के परचम लगाए जाएं। पाकपतन शहर में अवाम के लिए एक और बेहतरीन तफरीही सहूलत का इजाफा हो गया। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन गन शक्कर स्विमिंग पूल का बाकायदा इफ्तिताह शानदार तकरीब के साथ किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहरी नुमाइंदों, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस जदीद स्विमिंग पूल के क़याम को सराहा। इस तकरीब के मौका पर गन शक्कर स्विमिंग पूल के ओनर सरदार नईम डोगर ने कहा कि हमारा मकसद पाकपतन के शहरियों को आला मेयार की तफरीह और सेहतमंद सरगर्मियों को मौके फराहम करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुशगवार माहौल में बेहतर सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। शहरियों ने गन शक्कर स्विमिंग पूल का आगाज को शहर के लिए खुशाइन कदम करार दिया और सरदार नईम डोगर की काविशों को सराहते हुए कहा कि यह स्विमिंग पूल नौजवानों, बच्चों और फैमिलीज के लिए बेहतरीन तफरीही मुकाम साबित होगा। साहिवाल के हालात मामूल पर लाने के लिए MPA तैमूर अली बलोच की AC आबद शबीर से मुलाकात, अवामी मायूसी बरकरार। तफसीलात। मेंबर पंजाब असम्बली बैरिस्टर सरदार तैमूर अली बलोच ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबद शबीर लगारी से मुलाकात की, जिसमें साहिवाल में जारी कशीदा हालात और अवामी मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। MPA ने कहा है कि शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा को हर सूरत बरकरार रखा जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। इस मौके पर AC आबद शबीर लगारी ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि तजावीज़ात, ग्राम फरोशी, गाड़ियों में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने, ज़ायद किराया वसूली और सड़कों पर लोडिंग गाड़ियाँ खड़ी करने जैसे मामलात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम MPA तैमूर अली बलोच के गैर मौसर और मायूस कुन किरदार पर अवाम में शदीद मायूसी पाई जा रही है, जिससे साहिवाल के शहरियों को एक बड़ा धचका लगा है।
شیخپورہ سے زبیر احمد صدیقی سے تھانہ فیروزوالا پولیس کا علاقہ بھر میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ SHO تھانہ فیروزوالا ولی حسن پاشا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ بھر میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 2 عدد رائفل، 3 پسٹل، ماوا گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ایسے ملزمان جو علاقے بھر میں خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں کسی بھی رائے کے مصدق نہیں، قانون شکنی برداشت نہیں کریں گے۔ شہریوں کا تحفظ میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مزید کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک میں یہاں تعینات ہوں میں کسی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آؤں گا۔ SHO ولی حسن پاشا۔ بہاولپور سے سید نعیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی ہدایت پر پورے پاکستان کے طول و عرض میں فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں اتوار 13 اپریل کو بہاولپور میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی مسجد شہدائے پنجدن سے شروع ہو کر حتم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن میں اسرائیلی مظالم کے بھرپور طریقے سے مذمت کی گئی تھی اور لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ تمام مسلمان یہودی نواز کمپنیوں کا بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں۔ ریلی کے اختتام پر مقامی نظم سے خطاب کرتے ہوئے محترم منیب ارشد حکومت پر زور دیا کہ حکومت فلسطین اور اہل فلسطین کی ہر طرح سے اخلاقی اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ عسکری لیول پر بھی ان کی امداد کرے اور فوری طور پر مقتدر قوتوں پر دباؤ ڈالے کہ اسرائیل کے مظالم بند کروائے جائیں اور ہر قسم کی امداد کے لیے فلسطین کے بارڈر کو کھولا جائے۔ عوامی سطح پر یہ بھی مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ اپنے پریشان حال بھائیوں بہنوں اور معصوم بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ بھرپور طریقے سے مالی امداد بھی ان کے لیے بھجوائیں۔ آخر میں قاری عبدالخالق نے رکت امیز دعا کروائی۔ نوشہرہ ورگاں سے خبر شامل کرتے ہیں تحصیل رپورٹر ڈاکٹر بشارت علی مصطفی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کی گندم پالیسی کے خلاف کسانوں کا احتجاج، گندم کی امدادی قیمت 4000 کرنے کا مطالبہ۔ بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی گندم خریداری پالیسی اور گندم کی سرکاری قیمت کے خلاف کسانوں نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کسان اتحاد کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے میں کسانوں کا کہنا تھا کہ بجلی، کھاد، بیج، ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکومت گندم کی قیمت کم مقرر کر کے کسانوں کا معاشی قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کسانوں کو 2 سال سے چاول اور گندم کی فصل میں بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے کسانوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ کسان کے فصل پر کیے گئے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ حکومت نے زمینداروں کو آڑھتیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ڈیلر اور آڑھتی کاشتکاروں سے من پسند ریٹ پر گندم خریدیں گے، جبکہ حکومت میں بیٹھے افراد کسانوں سے گندم خریدنے کی بجائے مہنگے داموں بیرون ملک سے گندم درآمد کر کے اپنی تجوریاں بھریں گے۔ احتجاجی ریلی میں شریک کسانوں نے حکومت سے گندم کا ریٹ بڑھانے اور مقررہ ریٹ پر خریداری کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق محمد اشرف چودھری جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ نے قائد محترم فخر پاکستان سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین کو بلا مقابلہ صدر پاکستان مسلم لیگ میرے نوجوان قائد لیڈر چودھری صالح حسین کو سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ میرے نوجوان قائد پنجاب چودھری شافع حسین کو بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان مسلم لیگ بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کی زیر قیادت اور چودھری صالح حسین چودھری شافع حسین کی زیر نگرانی پاکستان مسلم لیگ ملک بھر میں دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ ماضی میں بھی چودھری شجاعت سابق وزیر اعظم پاکستان کی پالیسیوں کی بدولت پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہا ہے۔ انشاءاللہ ترقی کا یہ سلسلہ چودھری صالح حسین وفاقی وزیر اور چودھری شافع حسین صوبائی وزیر کی قیادت میں جاری رہے گا۔ پاک پتن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ کے عہدے پر رانا محمد امین کی تعیناتی پر سینئر صحافی رانا رحمان یوسف سمیت دیگر احباب کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی اور انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ رانا محمد امین نے حال ہی میں گریڈ 18 میں ترقی حاصل کی ہے۔ وہ اس سے قبل زراعت آفیسر پیسٹ وارننگ ساہیوال کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور اب بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ پاک پتن تعینات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نعیم اشرف رنداوا، چودھری منظور احمد، محمد عثمان اور دیگر دوست احباب نے انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ رانا محمد امین جیسے قابل، محنتی اور باصلاحیت آفیسر محکمہ زراعت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں اور عزت سے نوازے۔
لکی مروت علماء کرام کا کہنا ہے کہ دینی مدارس اسلام کی بہترین NGOs ہیں جو معاشروں کو بلا معاوضہ بہترین استاد دے رہے ہیں۔ والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی علوم سے منور کرنے کے لیے دینی مدارس میں داخل کروا کر اپنی دنیا اور راحت سنوارے۔ وہ گزشتہ روز سرائے نورنگ میں مدرسہ الحرمین العربیہ کی افتتاحی اور سالانہ جلسہ دستار بندی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس روحانی تقریب سے مہمان خصوصی سابق MNA شیخ الحدیث مولانا محمد انور، مفتی عبدالغفار شیخ الحدیث، مولانا حسین احمد اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مولانا اعزاز اللہ اور شیر نواز خان بھی موجود تھے۔ مدرسہ کے شیخ محمد طیب العربی ناظم اعلیٰ مولانا دلفراز خان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مدرسہ تعلیمی سال، مدارسین اور طلباء کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ طلباء نے عربی زبان میں تقاریر اور فلسطین کے حوالے سے نظم پیش کی۔ مدرسہ سے حفظ کرنے والوں میں حافظ وحید اللہ، حافظ امان اللہ، حافظ محمد طاہر، حافظ ضیاء الرحمان، حافظ محمد سنان اور حافظ فرمان اللہ شامل ہیں۔ نیوز ٹوڈگو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔